یہ جو ایمبریالوجی میڈیکل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے نا یہاں باہر ڈاکٹرز کو، یہ ڈاکٹر بڑے اس کے اوپر خوش ہیں جناب کہ ہمارے ایمبریالوجی پڑھائی جاتی ہے اور ایمبریالوجی میڈیکل سائنس ہے. اور بھائی یہ قرآن کے اندر دیا ہوا ہے 7 ڈیولپمنٹ سٹیجز جو ہے نا وہ قرآن میں دیے ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کن کن حالتوں میں عمل کیسے ٹھہرتا ہے، پھر کن کن حالتوں میں ترتیب کے ساتھ 7 ڈفرنٹ سٹیجز ہیں ان میں کیسے گزرتا ہے. وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اب جس ڈاکٹر کو کوئی شک ہے، جس ڈاکٹر کے پاس یہ علم نہیں ہے، آؤ قرآن سے میں علم سکھاتا ہوں، میں آپ کو وہ آیتیں دیتا ہوں، میرے پاس پورا اس کا آرٹیکل. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے نہیں نہیں ہماری میڈیکل سائنس بڑی کمال کی جناب، وہ دیکھیں ماں کے پیٹ کے اندر حالتیں بتاتا ہے. تو وہ جس ڈاکٹر کے تھیلمور نے ایمبریالوجی لکھی نا، اس کے دادے پڑدادے کے 10 دادے پیچھے بھی چلے جائیں، جب وہ کوئی بھی نہیں تھا تو قرآن کے اندر اس وقت بھی میرا اللہ دے چکا تھا. لیکن افسوس ہے، بہت بڑا افسوس ہے میرے سمیت ہم مسلمانوں پہ کہ ہم قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ہم نے ناظرہ پڑھا ثواب کے لیے، یا ہم نے اس کو بخشش کے لیے کسی کے لیے پڑھا، یا ہم نے دلہن رخصت کے لیے کیا. تو وہ جو غیر مذہب تھا نا ڈاکٹر کے تھیلمور، وہ پڑھ گیا اس قرآن میں سے، اس کو ترتیب نکال لی اس نے، اور اس نے نکال کے وہاں سے اس کو جو ہے ایمبریالوجی لکھ دی. اور اس کے بعد پھر اس کو جب چیلنج ہوا نا کہ یہ تو کتاب آپ کی نہیں ہے، یہ جدہ میں چیلنج ہوا تھا اس کو کنگ عبدالعزیز میڈیکل یونیورسٹی میں، اور ورلڈ کورٹ میں اس کو کہا گیا تھا کہ کیس کریں گے آپ پہ کہ یہ تیلمور آپ کی نہیں ہے، یہ آپ نے کوئی تہلکہ نہیں مچا دیا، اچھا یہ آپ سے پہلے کسی کتاب میں موجود ہے. تو اس نے کہا لاؤ دکھاؤ کون سی کتاب ہے. جب اس کے سامنے قرآن رکھا گیا تو پریشان ہو گیا. پھر اس کو کہا کہ اب تم نے ریفرنس دینا تھا کہ یہ میں نے ریفرنس کہاں سے لیا. میں کتاب لکھوں اس میں کوئی بات کروں تو وہ میری نہیں ہوگی، اگر میرے سے پہلے کسی کتاب میں تو مجھے ریفرنس دینا. تو پھر سر اس کتاب میں وہ جو ایمبریالوجی تھی وہ کتاب اس سے پھر دوبارہ سے نئے سرے سے پرنٹ کروائی گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی 100 کتابیں چھپی، اور ہر کتاب کے باہر لکھا ہے ناٹ فار سیل، ٹائٹل پہ باہر جلد کے اوپر فرنٹ پہ لکھا ہے باہر ناٹ فار سیل. اور اس کی 100 کتابیں جو تھی وہ چھپی. ایک جو ہے وہ کنگ کو گئی، سعودیہ کا جو کنگ تھا اس کو گئی، ایک کتاب جو ہے وہ تھیلمور کو گئی، اور ایک کتاب جو ہے وہ ان کی جو جدہ میڈیکل یونیورسٹی ہے جدہ میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کے اندر اس کی لائبریری میں گئی. تو 3 کتابیں تو یہ گئی، پیچھے کتنی بچ گئی؟ 97 کتابیں. انہوں نے دنیا کے مختلف لوگوں کی لسٹ بنائی، اور جو جتنے بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز قسم کے لوگ تھے ان کو انہوں نے لسٹ بنائی. سکروٹنی کرتے 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 وہ تعداد 400 سے 100 تک آئی. پہلے وہ 4-6 ہزار تعداد تھی، پھر کم کرتے کرتے 1000، پھر 700، پھر 400، پھر اس کے بعد وہ 100 تک آئی. 100 میں پھر 3 لوگ سکپ ہو گئے، اور 97 لوگوں کو وہ کتاب ملی. اب وہ کتاب کے اوپر لکھا ہے ایمبریالوجی ود دا اسلامک ورژن بائی ڈاکٹر تھیلمور، اور قرآن کی آیتیں اس میں دی ہیں اور عربی میں دی ہیں، ریفرنس دی ہے کہ چیپٹر نمبر فلاں ورس فلاں، اور عربی دی ہے پوری اس کے اندر، اور اس کے بعد اس کے حوالے دیے گئے. تو وہ جو 97 کتابیں مختلف لوگوں کو ملی نا، اس میں میرے پاس بھی ایک کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ میرے حصے میں بھی ایک آئی. ٹھیک ہے. تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک کتاب میرے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آج تک پتہ کیا کیا ہے، ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. ہم نے قرآن کو صرف وہ اونچائی میں کہیں رکھا ہے ادب کے قرینے نے، اور اس کو لپیٹ کے رکھا ہے. اور اس کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں، شاعر نے پتہ نہیں کس حوالے سے کس لیے لکھا، جب میری نظر سے گزرا تو مجھے سمجھ آئی شاید یہ میری اس ریفرنس کے لیے لکھا. اچھا. کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. جی. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، کہ ہمیں روشنی کرنی ہے اندھیرے میں ہے. چراغ مٹی کے چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے غیروں سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. وہ جو خورشید جو ماتاب ہے، وہ جو ہمارا قرآن ہے، اس کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کر بڑا ادب کے قرینے میں وہ اونچائی پہ رکھ دیا، اور اتنا اونچائی پہ رکھا ہے کہ ہاتھ ہی نہ جائے. ٹھیک ہے. اور کبھی رمضان آتا ہے تو ہاتھ جاتا ہے.